अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इस वीडियो के थंबनेल पे लिखा है, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के अफसरान अपनी साख बहाल करें, यानी क्रेडिबिलिटी को रेस्टोर करें। और दूसरी लाइन है कि दामन साफ रखें, स्याह धब्बे वक्त से भी नहीं धुल सकेंगे। नाजरीन, मैं तकरीबन 30 साल सिविल सर्विस के अफसरान की ट्रेनिंग से वाबस्ता रहा हूँ। आजकल शादियों का मौसम है, मामूल से ज़्यादा लोगों से मुलाकातें होती हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग बड़े फ्रैंकली मुझसे कहते हैं कि की ट्रेनिंग की थी जे अफसर ने, अफसर से लगदे ही नहीं। यकीनन मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, क्योंकि जब इन अफसरान को कोई क्रिटिसाइज़ करता है या कुछ कहता है तो मुझे तकलीफ़ होती है। ज़रा सा भी दफ़ा करने की कोशिश करता हूँ तो लोग जेब से सेल फ़ोन निकाल लेते हैं और ऐसी ऐसी पिक्स दिखाते हैं कि बिल्कुल बंदा मम हो जाता है, एक लफ्ज़ नहीं कह सकता। मैं हैरान होता हूँ कि नून लीग के, ज़ाहिर है जब हम दोस्त इकट्ठे होते हैं तो किसी ना किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी मौजूद होते हैं। तो नून लीग के जो पक्के सपोर्टर, जिनको हम डाई हार्ट वोटर्स कहते हैं, जिन्होंने कि हर सूरत में नून लीग को वोट देना है और वो हमेशा से देते आ रहे हैं, वो उनका भी ये हाल है कि जब वो पिक्स देखते हैं तो खामोशी से एक तरफ हो जाते हैं। और बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के जो अफसरान हैं और पुलिस के अफसरान हैं, उनकी जो इस वक्त की कारकर्दगी या एक्शंस हैं, उनको वो कंडेम करते हुए नज़र आते हैं। हत्ता कि तहरीक लैबैक के चंद जोशीले नौजवान भी थे एक रिसेंट गैदरिंग के अंदर, तो वो भी बहुत सख्त नालां थे पुलिस के रवैये से, ख़ास तौर पर ख़वातीन के साथ बदसलूकी और दीवारें फलांग कर लोगों के घरों में दाखिल होने पर तो हर कोई जो है वो सीख पा है। इससे पुलिस की बहैसियत डिपार्टमेंट बहुत तहकीर हो रही है। शायद वो समझते होंगे कि हमने फलां के घर जाके उसको डरा धमका दिया, लेकिन एज ए डिपार्टमेंट पुलिस की बहुत बेइज्जती हो रही है। पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के अफसरान का हर वक्त आवाम से रब्ता रहता है। आवाम की नज़रों में इन दोनों डिपार्टमेंट्स की बहुत इज़्ज़त हुआ करती थी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि रोब और दबदबा होता था। ख़ास तौर पर CSS करके आए हुए अफसरान को माशरा में बहुत आला मुकाम हासिल था और लोग उनको बड़ी एक तहसीन की नज़रों से, एक प्राइड की नज़रों से उनकी तरफ देखते थे और उनको हमारे माशरे के अंदर रियली एक मुकाम हासिल था। मैं इस तरफ आता हूँ। पहले मैं इन अफसरान से पूछना ये चाहता हूँ कि आपने CSS किया, विच इज़ रियली वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। 10-12 हज़ार लोगों ने इम्तहान दिया और सिर्फ 200 जो है ना वो सिलेक्ट हुए। फिर उसके बाद ये आपका रिटर्न था, फिर आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो क्लियर किया, उसके बाद इंटरव्यू में आपको अच्छा खासा रगड़ा लगा और आपने उसमें भी कामयाबी हासिल की। फिर आप सिविल सर्विस ट्रेनिंग में चले गए, सिविल सर्विस एकेडमी में चले गए और वहाँ जो है वो आपने कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम, यानी सारे जो वेरियस प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, सब ने इकट्ठी ट्रेनिंग की। वो ट्रेनिंग ख़त्म हुई तो फिर हर कोई अपनी अपनी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चला गया, वहाँ जाके फिर जो है ना वो ट्रेनिंग हासिल की और फिर आपने प्रैक्टिकल काम करना शुरू किया। चंद सालों के बाद फिर आपकी एक और ट्रेनिंग आ गई, जिसको हम MC कहते हैं, यानी मिड कैरियर मैनेजमेंट। उस वक्त आप सब लोग 18 ग्रेड में थे और आपको ये ट्रेनिंग करना पड़ी। फिर आपने थोड़ी देर फील्ड में काम किया, जब आप 19 ग्रेड में हुए तो फिर आपको नेक्स्ट ग्रेड में प्रमोशन के लिए
SMC یعنی سینئر مینجمنٹ کورس کرنا پڑا۔ سینئر مینجمنٹ کورس کرنے کے بعد پھر آپ کی جب 20 گریڈ میں ترقی ہو گئی اور اب آپ نے 21 گریڈ میں جانا تھا تو پھر آپ کو نیشنل مینجمنٹ کالج جانا پڑا، جہاں آپ نے نیشنل مینجمنٹ کورس کیا۔ اس کورس کے دوران آپ کو دوسرے ملکوں میں بھی بھیجا گیا تاکہ جو خاص طور پہ ڈیولپڈ کنٹریز تھے، ظاہر ہے کہ ہر گروپ جو ہے وہ ایک تھوڑے وقت کے لیے ڈیولپنگ کنٹری میں جاتا ہے اور اس کے بعد آپ ڈیولپڈ کنٹری میں جاتے ہیں تاکہ وہاں دیکھ سکیں کہ ان کا گورنمنٹ کا سسٹم جو ہے کیا ہے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ جب آپ جاتے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں تو ہر قسم کے سوالات آپ پوچھتے ہیں اور وہاں سے آپ علم لے کے واپس آتے ہیں۔ یہ جو کورس آپ کر رہے ہوتے ہیں، تمام کورسز کے دوران اسٹارٹنگ فرام سول سروسز اکیڈمی آپ کو کیا کچھ نہیں بتایا جاتا، ہر چیز آپ کو بتائی جاتی ہے، اور آپ کو نالجیبل اور سیزنڈ افسر بنانے کے لیے، آپ کا مقام اور وقار بلند کرنے کے لیے عوام کے ٹیکس کے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ ان کی خدمت کر سکیں۔ آپ کو سیاستدانوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے تو نہیں بنایا گیا تھا۔ وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، یا جس ڈپارٹمنٹ میں آپ سرو کر رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کا منسٹر ہو، آپ ان کی ضروریات و خواہشات کے اسیر نہیں ہیں۔ آپ نے تو پبلک کو سرو کرنا ہے، آپ نے ان کا حکم ماننا ہے، لیکن قانون کے دائرے میں رہ کے۔ آپ کو کام کرنے کے لیے رولز آف بزنس دیے گئے ہیں۔ آپ کی لائلٹی جو ہے وہ کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ ملک کے ساتھ ہونی چاہیے، پولیٹیکل باسز کے ساتھ نہیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ الیکشن ہوں گے تو ملک کا نظام آئین اور قانون کے مطابق چلے گا۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ ساری دنیا نے آپ کے ساتھ تجارتی تعلقات جو ہیں ان کو بنانے یا بڑھانے کے سارے معاملات جو ہیں وہ ہولڈ پہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں الیکشن ہو تو وہ آگے آپ سے بات چیت کریں۔ اتنے امپورٹنٹ ہیں یہ الیکشنز۔ اگر امیدوار کاغذ جمع کروانے کے لیے آ رہے ہیں تو انہیں اغوا کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ان کے جو تجویز کنندگان یا تائید کنندگان ہیں ان کو بھی غائب کیا جا رہا ہے۔ ROs جو ہیں وہ غیر ضروری اعتراضات لگا رہے ہیں، یعنی آپ یہ دونوں ڈپارٹمنٹ، پولیس اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ والے جو نا، یہ ساری کارکردگی ماشاءاللہ ان کی ہے۔ مجھے اللہ گواہ ہے کسی پارٹی سے قطعاً کوئی سروکار نہیں۔ آپ نے اپنی سروس کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ کی ٹریننگ کے جو اتنے مراحل تھے، جو اتنی زیادہ سٹیجز تھیں، اس کے دوران آپ کو کیا کچھ نہیں بتایا گیا۔ آپ اپنا وقار بلند کریں، بھائی بک چلے، عوام آپ کی تعریف و تحسین کریں گے۔ CSS کر کے آئے ہوئے پولیس افسران سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ضمیر، آپ کا مقام یہ کیسے گوارا کرتا ہے کہ آپ ڈرٹی پالیٹکس میں شامل ہو جائیں اور آپ کا متحد عملہ جو ہے وہ کسی سیاسی مخالف جو ہے اس کے گھر جائیں، بغیر رنٹ کے داخل ہوں، دیواریں پھلانگ کر داخل ہوں اور ان کی ماؤں بیٹیوں کو زد و کوب کریں، یہاں تک کہ بے لباس سے کرنے سے بھی گریز نہ کریں۔ آپ بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ مائیں بہنیں ہیں جن کی عزت و مال و دولت کی حفاظت آپ کے کندھوں پر ہے۔ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے افسران سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ MPO کیا ہوتا ہے؟ اپنے مرتبے کا کچھ تو خیال کریں، رولز کے مطابق چلیں۔ مجھے پتہ ہے کہ جو آپ جس عہدے پہ بیٹھے ہیں، اور جب آپ کسی پولیس افسر جو کہ آپ ہی کا کولیگ ہوتا ہے یا بیچ میٹ ہوتا ہے یا کوئی ایک آگے پیچھے بیچ ہوتا ہے، اس کے کہنے پہ جب آپ
ایم پی او کا آرڈر جاری کرتے ہیں تو آپ تو 2 کویشچنس پوچھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ لے جاؤ یہاں سے، یہ نہیں بات بنتی. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی جو انٹلیکٹ ہے، آپ کی جو جو ایک لائلٹی ود اسٹیٹ ہے، جو رسپیکٹ ٹو پیپل ہے، سروس ٹو پیپل ہے، جو گورننس ہے، جس کے لیے آپ نے سی ایس ایس کیا تھا اور سروس میں آئے تھے، وہ کہاں چلی جاتی ہے؟ رولز کے مطابق چلیں، اور کوئی ماں، کوئی بیٹی جب مشکل میں ہو تو وہ پکارے ڈی سی صاحب، ایس پی صاحب، اور آپ اس کی مدد کو پہنچ جائیں. آپ الیکشن کے کینڈیڈیٹس کو اٹھانے اور ان کے کاغذات کو نامنظور کرانے پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، جو اس قوم کی امانت ہے. یعنی وہ جو وقت ہے جو اس پہ آپ لگاتے ہیں، وہ اس قوم کی امانت ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ اس الیکشن کو ایمانداری سے ہونے دیں. آپ ماورائے قانون کسی کی بات مت سنیں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ کی ٹرانسفر ہو جائے گی، آپ اس پوزیشن پہ نہیں ہو رہے گے، تو آسمان تو نہیں گر جائے گا. لیکن جب آپ ماورائے قانون کوئی کام نہیں کریں گے تو آپ یقین کریں کہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرے وہ بھی آپ کی عزت کریں گے. عوام کے تو کریں گے ہی کریں گے، وہ آپ کو دعائیں بھی دیں گے، لیکن عوام کی نظروں میں آپ کا مقام بہت بلند ہو جائے گا. نہ کریں اپنی عزت و وقار کا سودا معمولی عہدوں کے عوض. یہی ہے نا، معمولی عہدے ہی ہیں نا جس کے عوض آپ جو کر رہے ہوتے ہیں اس سے آپ دیتے کیا ہیں. مجھے اس سے یہ غرض نہیں ہے کہ آپ نے جو نا اس کے کاغذات جو ہیں وہ جو نامنظور کر دیے. مجھے یہ ہے کہ آپ نے دیا کیا عوض میں، آپ نے ضائع کیا کیا، کاسٹ کیا ہے. کاسٹ یہ ہے کہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی پوزیشن، اس کے عوض جو نا یہ آپ چھوٹا، بہت چھوٹا سودا کرتے ہیں. آپ کا مقام بہت اونچا ہے اور یہ چیزیں چھوٹی ہیں. واپس لائیں اپنا وہ مقام جہاں کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ آپ کو خلاف قانون کوئی کام کہہ سکے. کسی نے اگر آپ کو کوئی ماورائے قانون بات کرنی ہو تو وہ 100 دفعہ سوچے کہ یار میں ان سے کیسے یہ کہہ سکتا ہوں. زیادہ پرانی بات نہیں، میں 40-50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یا آپ 35 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. آپ کے آفیسرز اپ رائٹ، فیئر اینڈ جسٹ. اور یہ پولیٹیشین کی کیا حیثیت تھی کہ وہ کسی آفیسر کو یہ کہہ سکے کہ یہ غلط کام کر دو. آج سے عہد کریں کہ آپ بائی بک چلیں گے. دیکھیں عوام آپ کے ہاتھ چومیں گے اور اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے، اور رزق کے بے شمار دروازے آپ پر واقع کر دیے گئے.